الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن قریب ہم دور کر دیں گے جہنم سے، آگ سے، عذاب سے اتقا کو، یعنی سب سے بڑا متقی. معلوم ہوا کہ نجات اسے ملے گی جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہوگا، جو اللہ رب العزت کی اطاعت پر کاربند ہوگا اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے بچنے والا ہوگا، اسے کہتے ہیں متقی. کہ جس کو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن اس بات کا
استحضار رہے اور یہ بات اسے یاد رہے ہر کام کرنے وقت، ہر عمل کے کرنے کے وقت، کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو میں نے اپنے اس عمل کا جواب اپنے اس اللہ کو دینا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے کھلایا پلایا اور مجھے دیکھنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، چلنے کی نعمت دی، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، علم دیا، دولت دی، راحت دیے، سکون دیا، الغرض دنیا کی جتنی نعمتیں گن لو ساری کی ساری دی ہوئی اس اللہ کی ہیں۔ تو جب بندے کو یہ استحضار ہوگا کہ میں نے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے، اور ہر عمل کرتے وقت اس کو یہ خیال ہو، تو اسے کہتے ہیں متقی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور پھر اس کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہو، اور خرچ بھی کرتا ہو یوں کہ اس کو سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اپنے مال کی پاکیزگی مقصد ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا مقصد ہو، اور اس نیت سے وہ مال خرچ کرے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور مال خرچ کرتا ہو ایسی جگہ پر بھی کہ جہاں پر کسی نعمت کا، کسی احسان کا بدلہ دینا بھی مقصد نہ ہو۔ آج ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، اور قرآن ہمیں کیا صفات بتا رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو، الا ابتغاء، صرف وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ایسے آدمی سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے طریقے، اس کے اصول کھول کھول کے واضح کر کے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی۔ ان آیات کے شان نزول کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت تھی کہ جب وہ دیکھتے کہ کسی مسلمان مومن کو دیکھتے کہ وہ غلام ہے تو اس کو خرید کے آزاد کر دیتے، اور کثرت سے یہ کام کرتے، اور ان کا اسلام پر اور رسول اللہ پر خرچ کرنا تو ایسا تھا کہ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، پریشانی تھی، خشک سالی تھی، ہر کسی کے پاس غلہ کم تھا، ہر کوئی تکلیف میں تھا، اور اس وقت ایک جنگ، ایک غزوہ آ پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، تو ہر ایک نے اپنی وسعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا حصہ پیش فرمایا۔ تو اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر رہتا کہ ایک سوئی بھی پیچھے نہ چھوڑی، ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اسلام پر خرچ کیا کرتے تھے اور غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، اور اکثر یوں ہوتا تھا کہ وہ غلام کمزور ہوتے تھے، ضعفاء ہوتے تھے، تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے کسی پر احسان ہی کرنا ہے تو کسی طاقتور غلام کو آزاد کیا کرو کہ کل کو تیرے دشمنوں کے مقابلے میں تیرے ساتھ لڑ تو سکے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں یہ جو غلام آزاد کرواتا ہوں اس سے میری غرض یہ نہیں ہے کہ کل کو یہ میرے کام آئے،
بلکہ میری غرض یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور یہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور میں ان کو آزاد کراؤں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ مقصد اور نیت صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر جو اتقا کا لفظ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی، اس سے مراد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص وہ ہے جس کو میں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا متقی ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اور ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یہ اتقا ہے، یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر افضلیت کا معیار بھی اللہ رب العزت نے تقوی کو رکھا ہے۔ اس کا مقدار، معیار افضلیت کا اللہ رب العزت نے کسی اور چیز کو نہیں بنایا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ تقوی والا۔ اور دوسری جانب مفسرین فرما رہے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ رب العزت جس کو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ متقی ہے، اس سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے اپنا مال کیوں خرچ کیا؟ آگے جو ساری صفتیں ہیں وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ جب والد نے کہا کہ بھائی احسان کرنا ہے تو کسی طاقتور پہ کرو، فرمایا میرا یہ مقصد ہی نہیں، میرا بدلہ لینا مقصد ہی نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہ مال اس وجہ سے خرچ کیا کہ ان غلاموں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان تھا کہ جو احسان اتارنے کے لیے کیا، ایسا بھی نہیں تھا۔ ایک غلام ایک تاجر پر کیا احسان کر سکتا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں تھا، پھر بھی اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اعلان کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی رضا اگر چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی اللہ رب العزت کی رضا کے سوا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ یہی اعمال ہے کہ جن پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے خصوصاً ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کامیابی کو پہنچے، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کریں تو ہمیں بھی ان اعمال کو اپنانا ہوگا۔ کہ سب سے پہلا کیا کہ اتقا، متقی بننا ہوگا، اپنے اندر تقوی کو لانا ہوگا کہ اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر عبادات تو بندہ کرتا ہی ہے اور وہ کرنی ہے، اس کے خلاف، اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے، تو فرض ہے۔ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، فرض ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو زندگی کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے طور طریقے ہیں، ہمارے گھریلو زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر لے کے آنا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرتے وقت اس چیز کا استحضار کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے اور کل کسی اللہ کے سامنے میں نے ان اعمال کا جواب دینا ہے جو میں اس وقت کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب بندہ ان ساری چیزوں کا خیال کرے گا تو پھر اس وقت وہ دیکھے گا کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا ناپسند۔